بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دوا اکنیشیا۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ اکنیشیا اینگسچیفولیا پلانٹ کنگڈم سے اس کا تعلق ہے۔ تقریباً ایکیوٹ میڈیسین ہے اور کچھ کیسز میں کرونک کنڈیشن میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑی شارٹ ریمیڈی ہے، بڑی مخصوص علامات ہیں، مگر کام اس کا دائرہ عمل بہت وسیع۔ ہومیوپیتھک کی اینٹی سیپٹک ریمیڈیز میں سے ایک ریمیڈی میں اس کا شمار ہوتا ہے، جیسے ہومیوپیتھک میں کیلنڈولا ہے، پیروجینا میں آرنیکا ہے، بیلاڈونا ہے۔ اسی طریقے سے اکنیشیا اینگسچیفولیا بھی ہومیوپیتھک کی اینٹی سیپٹک یا ہومیوپیتھک کی اینٹی بائیوٹک کہہ سکتے ہیں، دوا ہے۔ ایکیوٹ یا کرونک کنڈیشن دونوں میں استعمال ہوتی ہے۔ سب سے بڑی اس کی پہچان عفونت، زہریلا پن، سمیت، خون میں پیدا ہو جانا مین ایک علامات میں سے ایک علامت ہے۔ یہ دوا خون پر بہت گہرا اثر کرتی ہے، مصفی خون ہے، خون کو پیوریفائی کرتی ہے۔ یہ دوائی خون کے سفید ذرات کی بڑی ہوئی مقدار کو نارمل کنڈیشن پہ لے کے آتی ہے، خاص طور پہ ٹائیفائڈ کنڈیشن کے اندر، ہیپاٹائٹس کی کنڈیشن کے اندر، کالا یرکان ABC ہو یا کینسر کی کوئی کنڈیشن ہو۔ خون میں موجود بیکٹیریا انفیکشن کو دور کرتی ہے۔ یہ دوا جسم کے دفاعی نظام، امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے۔ یہ دوا سیریبرل میننجائٹس میں بھی بہت مفید ہے۔ شارٹ بتا دیتا ہوں، جن جن علامات، جن آرگنز پہ یا جن بیماریوں پہ اس کا کردار بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی وسیع ہے، اس میں سب سے پہلے سیریبرل میننجائٹس، دماغ کے پردوں کا ورم آ جانا، اس میں سمیت کی کنڈیشن ہو جانا، بخار شدید ہو جانا۔ اس کے علاوہ تھروٹ انفیکشن، گلے پک جانا، ٹونسلز آ جانا، ان میں انفیکشن ہو جانا، اس کے ساتھ شدید بخار اور پیاس۔ اس کے علاوہ ناک کی ہڈی کا کینسر، ناک کی ہڈی کا انفیکشن، ناک کے اندرونی غدودوں کا شدید انفیکشن جس کی وجہ سے ناک مسلسل پکا رہے، زخمی رہے، اس میں بھی اس کا بڑا اچھا کردار ہے۔ اینڈوکارڈائٹس، مایوکارڈائٹس، ان دونوں پہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سیپٹیسیمیا، خون میں عفونت، ٹائیفائڈ، بخار، کاربنکلز، ایکنی، پمپل، وونڈز، پھوڑے پھنسیاں، بیڈ سور، بستر پہ لیٹے رہنے سے جو کمر پر ناسور ہو جاتے ہیں، کمر میں، کولوں میں، اس پہ کینسر وونڈز، کینسر یعنی کہ کینسر والے پھوڑے پھنسیاں جو کاربنکلز کی کنڈیشن میں آتے ہیں، گینگرین کی کنڈیشن میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، بلڈ کینسر پہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اسنیک بائٹ کا بھی علاج ہے، مگر آج تک کسی کا تجربہ سامنے نہیں آیا۔ یہ دوا دل کے غلافوں کے ورم، دل کے پٹھوں کی کمزوری، اس کے ساتھ شدید نقاہت، چھاتی گردن میں مسلسل درد،
سر میں مسلسل درد اور اس کے ساتھ تیز بخار ہو تو بہت ہی اچھی دوا ہے، یہ کام کرتی ہے۔ یہ 20 قطرے دن میں 3 دفعہ تھوڑے پانی میں ملا کر دینے سے اس کے بڑے فوائد ملتے ہیں اس پوزیشن میں۔ اس دوا کے مریض کو بخار جوں تیز ہوتا جاتا ہے، اس کو اسی قدر پیاس بھی شدید لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی پیاس جو ہوتی ہے وہ ٹھنڈے پانی کی ہوتی ہے۔ یہاں آرسینک ایلبم سے اس کا موازنہ کیا جاتا ہے، مگر آرسینک ایلبم میں شدید بے چینی ہوتی ہے، اور اس کو جو پیاس لگتی ہے بخار کے ساتھ وہ ٹھنڈے پانی کی نہیں، سادہ عام پانی کی ہوتی ہے، گرم پانی کی ہوتی ہے، جبکہ ایکنیشیا میں مریض کو ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے اور شدید پیاس ہوتی ہے۔ عفونتی بخار، سیپٹیسیمیا اور ٹائیفائڈ بخار کے جو آخری سٹیجز میں مریض شدید نڈھال ہو جاتا ہے، اس کو پیٹ میں شدید درد ہونے لگ جاتے ہیں، متلی کا بار بار رجحان ہوتا ہے، زبان اس کی سفید اینٹم کروڈ کی طرح ہو جاتی ہے، اس کی منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، پائروجینم اور بیپٹیشیا شدید نکاہت کے ساتھ اگر ہو تو پھر آپ کو ایکنیشیا کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے مدر ٹنکچر کے یا لو پوٹنسی 3x یا 30 میں بہت اچھا اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ چہرے پر، کمر پر دانے، ایکنی روزیکا بھی کہتے ہیں، ایکنی روز بھی کہتے ہیں۔ یہ سرخ دانے ہوتے ہیں، پورے چہرے پہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں جلن اور درد شدید ہوتی ہے۔ پھوڑے پھنسیاں جو پک گئے ہوں، پیپ ان میں بھر گئی ہو، ان میں عفونت پیدا ہو گئی ہو شدید قسم کی، مریض کو بخار ہو رہا ہو، اس میں شدید درد ہو رہا ہو، تو یہ دوا بہت ہی اعلیٰ کام کرتی ہے۔ شوگر ایک خطرناک مرض ہے۔ اکثر شوگر کے مریضوں میں پاؤں میں گینگرین ہو جاتے ہیں۔ اس گینگرین میں ہمیں یہ دوا بہت اچھا کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ آپ اس کو کیلنڈولا کے ساتھ ملا کر مرہم کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مدر ٹنکچر دونوں آپس میں ملا کر بھی استعمال کرا سکتے ہیں صفائی کے لیے، اور پلانا چاہیں تو پلا بھی سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے گینگرین والی کیفیت کو فائدہ ہوتا ہے، اور 2-4 مہینے کے اندر آپ گینگرین ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں گینگرین کے لیے آپ کو سلیشیا بھی ملے گی، اور منہ کے چھالے جو شدید ہوئے ہوئے ہوں اور بار بار منہ میں چھالے ہوتے ہوں، اس میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کی کلیاں کروانے سے بھی منہ کے چھالوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بخار ہو رہا ہے تو اس کو 30 پوٹنسی میں دن میں 3 سے 4 دفعہ دیں، کئی 3 ہفتہ 10 دن دے دیں، انشاءاللہ منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ بعد از حمل زچہ کو بخار ہو جانا، عفونتی بخار ہو جانا، اس میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ رحم کے اندر زخم ہو جانا، انفیکشن ہو جانا، یوٹرس میں انفیکشن ہو جانا، اس کے ساتھ بخار، سردی کا سا احساس، بنا بے چینی کے بغیر تیز بخار ہو، تو آپ کو ایکنیشیا کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایسا لیکوریا جو زردی مائل گاڑھا ہو، بدبو آتی ہو، اس میں 200 طاقت میں چند دن دینے سے بہت اچھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ چیچک کے آنے کے بعد چیچک کے دانے جو آپس میں مل جائیں، گچھے دار ہو جائیں، ان میں پیپ بن جائے، مریض کو بخار شدید ہو اور وہ پیپ نکلنے پھٹنے کا کام نام نہ لے رہے ہوں، تو وہاں پر آپ ایکنیشیا، پلساٹیلا، کالی میور، موربلینم کے ساتھ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مردوں میں سوزاک کے لیے
اس کا بڑا زبردست کام ہے. اگر پیشاب کی نالی میں جلن ہوتی ہو، پیلے رنگ کا زرد رنگ کا مواد خارج ہوتا رہتا ہو، پیپ کا سا بدبودار، مریض کو پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہو، تو ایکنیشیا انگسچیفولیا بہت ہی لاجواب کام کرتی ہے. ہومیوپیتھک میں اللہ بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جو ہیں تو بڑی شارٹ ریمیڈیز، پر ان کے کام اتنے عظیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے کہ واقعی اس نے اپنی قدرت ان چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیوں کے اندر محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے اور مریضوں کو شفا یابی مل رہی ہے. اس طریقے سے یہ دوا امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے، امیون سسٹم بوسٹر ہے، دفاعی نظام کو مضبوط کرتی ہے. اس کا لانگ ٹائم اگر استعمال کیا بھی جائے تو اس کے کوئی زیادہ برے اثرات کسی مریض پہ نہیں دیکھے گئے، خاص طور پر بیماریوں کی حالت میں، چاہے وہ کینسر ہو، بلڈ کینسر ہو، ہیپاٹائٹس ہو، یا پھیپڑوں میں انفیکشن ہو جائے، گلے میں انفیکشن ہو جائے، دماغ کے سیریبرل میننجائٹس ہو جائے. اگر وہاں لمبے عرصے تک یہ دوا اگر کھلائی بھی جائے تو اس کے فوائد ہی نظر آتے ہیں، ذیلی اثرات نظر نہیں آتے. بہت بہت شکریہ. میں ہوں ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے.